بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ میں چودھری لیاقت علی مانگڑ ایک دفعہ پھر نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مانگڑ کے چودھری فرقان اسلم مانگڑ صاحب، جو اوورسیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو نیا ہسپتال منڈی بہاولدین میں بنا ہے، 7 سرے کے اور منڈی کے تقریباً درمیان میں ہے۔ اس کا افتتاح 2 جولائی کو ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ چودھری فرقان اسلم مانگڑ صاحب، مبارک ہو آپ کو پہلے تو اسپتال کی۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے سوچ آ گئی، اتنا بڑا فلاحی کام منڈی بہاولدین میں؟ اس سے پہلے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آدمی کو ایسا کام ہو جائے گا، یہ کیسے سوچا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لیاقت بھائی، ایسے ہے کہ جب بھی کوئی ایسا اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو کسی انسان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے جی جی کہ پھر وہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ ہاں جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ضلع میں ویلفیئر سوسائٹیز جی جی ہر گاؤں میں تقریباً کام کر رہی ہیں، تو میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ان ہاں کے جی ساتھ اٹیچ تھا۔ تو یہ ہمارے دوست بھائی ہیں اعجاز بابر صاحب، انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا گائنی اسپتال کا۔ اچھا گئے انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس میں ہم چند دوست تھے، ناصر عباس طاہر صاحب، رؤف گوندل، ہمایوں لائٹ صاحب، طارق گوندل صاحب۔ انہوں نے آئیڈیا پیش کیا جی کہ گائنی اسپتال ایک بنایا جائے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز بڑی کامن ہے ہاں جی کہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں وہ جب ہماری بہنیں ڈلیوری کے پروسیس میں ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ ان کا سی سیکشن یعنی ان کی سرجری کرتے ہیں، ہاں جی چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بالکل وہ صرف اپنا وہ 20-25 ہزار روپے کے لیے ہاں جی وہ ایک معاملہ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے گراؤنڈ یہ تھے، جہاں سے یہ بات چلی تو پچھلے سال مارچ 2022 میں ہم 8-10 دوست یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھے منڈی میں، اور اس کی ایک فیزیبلٹی بنائی گئی۔ اچھا فیزیبلٹی جب بنی تو یہ اماؤنٹ اتنی بڑی تھی کہ یہ تھوڑا سا یہ تھا کہ پتہ نہیں اتنے پیسے ہم ریز کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ہاں جی لیکن دوستوں نے ہمت دکھائی۔ اس میں یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا جی جی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اللہ کا نام لیا اور یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ صحیح الحمدللہ منڈی بہاولدین کے لوگ جو اوورسیز میں ہیں، ایک بات میں کہتا ہوں، منڈی بہاولدین کے لوگ شدت پسند ہیں کسی معاملے میں بھی۔ جی جی تو جب ہم نے ان کو یہ میسج کنوے کیا، اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، USA، ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ بھی ہم نے یہ میسج کنوے کیا، بڑے دل کھول کے لوگوں نے احتیاط سب تیار ہو گئے۔ سب تیار ہو گئے، اور ہم نے پچھلے سال جون 2022 میں اس کو بنانا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ٹھیک ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ 30 جون کو یہ تیار تھا جی جی اور 2 جولائی کو اس کا افتتاح ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ خود وزٹ کر چکے ہیں، ہاں جی اس میں کوئی ایسا کام نہیں جو رہ گیا ہو۔ یہ بہت زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم ایسا اسپتال بنائیں گے کہ جس میں گائنی کے علاوہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے ساتھ، میڈیکل اسپیشلسٹ جیسے آپ نے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ جی ڈینٹسٹ کا کمرہ جی ہے، تو وہ چیزیں بھی ایڈ کر لیں، چونکہ اسپتال تو بن جائے گا ہاں جی تو باقی تو ایڈیشنل ہمیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ جی چاہیے۔ جی تو جب دوستوں سے مشورہ کیا، یعنی ہم نے ایک شروع میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا لیا جس میں ہم چند دوست تھے۔ مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں باقی بھی ایڈیشنل چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں، صرف گائنی پہ جو ہے نا وہ کنسنٹریشن نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج یہ صورتحال ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست جی اس کی OPD جو ہے وہ شروع ہے منڈے سے، یعنی کہ آج جمعہ ہے، جی جی 2 دن بعد اس کا 100% یہ آپریشنل ہے۔ سوموار سے شروع ہو سوموار سے یہ 100% آپریشنل ہے، ماشاء اور اللہ کے فضل سے باقی چیزیں۔ اللہ۔ اچھا فرقان اسلم مانگڑ صاحب، ہسپتال میں کون کون سے مرض کے اسپیشلسٹ رکھے گئے ہیں؟ جی اسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے جس میں 2 جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ آپریٹ کر سکتی ہیں، سرجری کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوسری جو 2 ڈاکٹرز ہیں وہ OPD دیکھیں گی۔ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کیپٹن ریٹائرڈ آصف صاحب ہیں اچھا جو اس اسپتال کے آپ سمجھے کہ انچارج بھی ہوں گے، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ ماشاء اللہ حالیہ سے ڈاکٹر شاہد بٹ صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈاکٹر کاشف علی صاحب ہیں۔ ٹھیک یہ سارے بڑے نام ہیں منڈی کے، تو انہوں نے بڑی محبت کی ہے جی۔ ماشاء اللہ ایز سچ میں کہوں کہ کسی ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا نہیں کہ کیا۔ ہاں جی، جیسے ہم نے ان کو کہا ہے انہوں نے بڑا اس کو پورا smoothly
یقین اس کو دہانی سخت کرائی۔ یقین دہانی کرائی ہے اور وہ کر لیا ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا اس ہسپتال سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو سکے گا؟ جی یقیناً اس میں عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ ہم نے اس کا کرائیٹیریا کچھ ایسا بنایا ہے چونکہ فرداً ہر شخص کی وہاں پہ جا کر گاؤں میں شہر میں تصدیق کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں جی، تو ہم نے اس کا کرائیٹیریا کچھ ایسے بنا دیا ہے کہ جو شخص یہاں پہ آ کے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لے گا کہ میں مستحق ہوں جی جی، اور غریب آدمی ہوں، اس کا یہاں پہ مکمل طور پہ فری علاج ہوگا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اور اگلا سوال ہے میرا، ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ آنے والے رشتہ دار جو ساتھ آ جاتے ہیں، ان کا کوئی انتظام ہے یہاں؟ آپ میرے خیال میں آپ کمرے دیکھ چکے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے ہر کمرے میں ایک صوفہ کم بیڈ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بینچ ہوتا ہے بہت چھوٹا، ہاں جی، جس پہ نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ لیٹ سکتا ہے۔ بہت مشکل جی، اتنے چھوٹے 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 بینچ ہیں۔ چھوٹے آپ نے خود یہ نوٹس کیا ہے، ہاں یہ صوفہ کم بیڈ ہیں، یعنی کہ اس پہ آپ اگر دن میں بیٹھ سکتے ہیں 2-4 لوگ بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے، رات کو یہ کھل کے بیڈ بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی ساتھ رکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد ہے، اور یہ باہر جو کھلا ایریا آپ نے دیکھا ہے، ہاں جی، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ ساتھ ہوں، اگر وہ باہر بیٹھنا چاہتے ہیں فالتو وقت میں، باعث طریقے باضابطہ سے، طریقے سے وہ اپنا۔ زبردست۔ ہاں جی اور پارکنگ کے انتظامات جو ہیں وہ؟ جی، پارکنگ ہمارے پاس یہ سامنے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی پرائیویٹ پارکنگ نہیں ہے، جو سامنے پارکنگ ہے یہی ہے۔ ساتھ کالج ہے، جی جی، ٹھیک ہے، ان کے کچھ جگہ ہم استعمال کرتے ہیں جو موٹر بائکس کے لیے یا گاڑیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس پارکنگ یہی ہے جو یہی ہے جو باہر سامنے ہے۔ ہسپتال کتنے بیڈ پر مشتمل ہے؟ جی ہمارے پاس تقریباً 30 بیڈ ہیں۔ اچھا، 30 بیڈ ہیں، جس میں ہمارے پاس 2 وارڈ ہیں۔ ایک وارڈ جو ہے اس میں 8 سے 10 بیڈ ہیں، ایک وارڈ میں 5 بیڈ ہیں۔ 5 بیڈ، باقی جو ہیں وہ سارے سنگل بیڈ کے کمرے ہیں، 30 بیڈ کے تقریباً بنتے ہیں، اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ نے اوپر دیکھیں ہمارے پاس جگہ موجود ہے۔ ہاں جی، وہ اس کو اگر ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو یعنی اس کو بڑھایا بھی اس جائے کو گا۔ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایڈمٹ ہونے والے مریض سے کیا چارجز لیے جائیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہاں۔ مستحق ہے اس کے لیے تو بالکل یہاں پہ اس کے لیے کوئی قطعی طور پہ کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں اس کی میڈیسن ہو جائے گی، اس کی سرجری ہو جائے گی۔ جو لوگ افورڈنگ ہیں، جو پے کرتے ہیں، جی جی، وہ کمپیریٹیولی جو کئی بار پے کر رہے ہیں، تو کیونکہ مجھے یہاں اور لوگ ہیں ان کو تو پیسہ ایشو نہیں ہے، تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کا پیسہ میری یا کسی اور ڈائریکٹر یا بالکل کسی بالکل بالکل کمیٹی کی جیب میں نہیں جائے گا۔ بالکل بالکل، اس سے جو پیسہ بچے گا وہ ایک عام آدمی پہ سمجھے میں وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اگر یہاں سے ایک امیر آدمی آگے علاج کروا کے بل پے کرے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اس میں 30-40% جو پیسہ ہے وہ چلا جائے گا صدقہ جاریہ میں۔ صدقہ جاری میں چلا جائے گا۔ ہاں جی، تو کیونکہ میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں کہ یہ نان لاس اور نان پروفٹ ادارہ ہے، اس میں کسی کی جیب میں پیسہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہلے 6 مہینے سال اس کو ہم باہر کے پیسے سے ہی چلائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان ہاں نہیں ہے جی، اس کو۔ ہاں جی، ہاں، اس میں ہمارے پاس ڈونرز ہیں، وہ انشاءاللہ پوری طرح سپورٹ کریں گے اور یہ سلسلہ چلے گا۔ دوائی شوائی وغیرہ جی، یہ وہ بالکل۔ سب کچھ یہیں سے جی ملے گا۔ بالکل یہی سمجھ گا۔ میں کہنا تو یہی چاہوں گا کہ اب یہ اوورسیز نے مل کے کھڑا کر دیا ہے، بہت اور یہ جو ہے پراپرلی منڈی بہاولدین کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب وہ لوگ تھوڑا ساتھ دیں، ہاں انشاءاللہ، ہاں جی، تاکہ یہ اچھی طریقے سے ایک ادارہ چلے، اور اگر یہ اچھے طریقے سے چلے گا تو انشاءاللہ اس سے اگلے ادارے بھی ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ بنتے ماشاء جائیں اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو چودھری فرقان اسلم مانگٹ صاحب آج موجود سے، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے منڈی بہاولدین کی قسمت بدل دی ہے۔ یہ صرف ان کے اوپر اللہ کا کرم ہے، ان کی والدہ کی، ان کے والد صاحب کی، ان کی دعاؤں کا یہ صلہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور جو دوست ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے گا، کیونکہ یہ غریبوں کی آواز بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور چودھری فرقان اسلم مانگٹ صاحب کو اجازت دیں۔ اوکے، خدا حافظ۔